اسلام میں مسلمانوں کی دو بڑی مسالک ہیں، شیعہ اور سنی، جن کی بنیاد پیغمبر محمد کی وفات کے بعد امت میں قیادت کے مسئلے پر پیدا ہونے والے اختلافات پر رکھی گئی۔ پیغمبر کی زندگی میں مسلمانوں کو صحیح راستے پر چلنے کی تعلیم دی گئی، عدل و انصاف اور اخوت کے اصول بتائے گئے اور امت کے لیے رہنمائی کے طریقے بیان کیے گئے۔ لیکن ان کی وفات کے بعد مسلمانوں کے درمیان یہ سوال پیدا ہوا کہ امت کے رہنما کا انتخاب کس طرح ہونا چاہیے۔ سنی مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں کہ خلافت کا نظام شوری یعنی مشاورت اور عوام کی رائے کے ذریعے قائم ہونا چاہیے، اور خلفاء عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں جو عدل و انصاف کے اصولوں پر عمل کریں۔ سنی مسالک کے نزدیک پیغمبر کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلافت دی گئی، پھر عمر بن خطاب، عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو یہ منصب ملا، اور یہ چاروں خلفاء امت کی رہنمائی اور اسلامی قوانین کی عملداری کے لیے مثالی سمجھے جاتے ہیں۔ شیعہ مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں کہ خلافت مخصوص افراد کے لیے اللہ اور رسول کی طرف سے مقرر تھی، خاص طور پر اہل بیت کے حق میں۔ ان کے نزدیک امام علی رضی اللہ عنہ کو پیغمبر کی وفات کے بعد امت کے رہنما کے طور پر منتخب کیا گیا، اور یہ قیادت وراثتی طور پر ان کے بعد ان کے اولاد میں منتقل ہوتی رہی۔ شیعہ عقیدے کے مطابق امام نہ صرف سیاسی رہنما ہوتے ہیں بلکہ دینی اور روحانی رہنمائی کے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں۔ یہ امام امت کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں اور اللہ کے احکام کی تشریح کرتے ہیں۔ اس نظریہ کے مطابق امام کی رہنمائی اللہ کی طرف سے مخصوص ہوتی ہے اور یہ انسانی انتخاب سے نہیں بدلتی۔ یہ اختلافات صرف سیاسی نہیں تھے بلکہ رفتہ رفتہ عبادات، فقہی مسائل اور علمی روایت میں بھی ظاہر ہوئے۔ نماز کے طریقے، اذان کے الفاظ، فقہی مسائل اور مذہبی تقریبات میں فرق دیکھنے کو ملا۔ سنی مسالک میں چار اہم فقہی مذاہب قائم ہوئے: حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، جبکہ شیعہ میں امامیہ اثنا عشریہ سب سے بڑا گروہ ہے، اور علاوہ ازیں زیدی اور اسماعیلی گروہ بھی موجود ہیں۔ یہ مسالک اپنے فقہی اصولوں کے مطابق اسلامی تعلیمات کی تشریح کرتے ہیں اور مسلمانوں کو دین کی صحیح راہ دکھاتے ہیں۔ پیغمبر کے بعد خلافت کے معاملے پر اختلافات نے مسلمانوں کو کئی اہم تاریخی واقعات سے گزارا۔ ابوبکر صدیق کی خلافت سنی روایت میں اولین خلافت تھی، جبکہ شیعہ نظریہ کے مطابق یہ علی کے حق میں غصب تھی۔ عمر بن خطاب، عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران مختلف سیاسی اور سماجی مسائل پیدا ہوئے، جن میں بعض جنگیں اور تنازعات شامل تھے۔ جنگ جمل، جنگ صفین اور کربلا کے واقعات نے مسالک کی تقسیم کو مزید مستحکم کیا اور دونوں مسالک کی شناخت واضح کی۔ کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانی نے عدل و حق کے لیے جدوجہد کا عملی نمونہ قائم کیا، اور یہ واقعہ آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں گہرائی سے محفوظ ہے۔ شیعہ اور سنی دونوں نے علمی ترقی اور مذہبی تعلیم میں اہم کردار ادا کیا۔ سنی علماء جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل نے فقہی اصولوں اور اسلامی قوانین کی تشریح کی، مدارس قائم کیے اور امت کو دین کی صحیح تعلیم دینے میں حصہ ڈالا۔ شیعہ علماء جیسے امام جعفر صادق، امام رضا، امام موسی کاظم نے بھی دینی اور فقہی علوم کی تعلیم دی، علمی روایت قائم کی اور مسلمانوں کو روحانی اور عملی رہنمائی فراہم کی۔ ان علماء کی کوششوں سے فقہ، حدیث، تفسیر اور دیگر علوم میں ترقی ہوئی اور مسلمانوں کو دین کی صحیح تفہیم حاصل ہوئی۔ شیعہ اور سنی مسلمانوں کے عقائد میں بنیادی فرق موجود ہے، لیکن دونوں اسلام کے بنیادی اصولوں پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے اللہ کی وحدانیت، پیغمبر محمد کی رسالت، قیامت اور آخرت کا یقین۔ شیعہ مسلمان امام کی ضروری رہنمائی پر زور دیتے ہیں، جبکہ سنی مسلمان عوامی شوری اور خلفاء کی مثال پر یقین رکھتے ہیں۔ عبادات میں معمولی فرق ہونے کے باوجود دونوں مسالک کا مقصد اللہ کی عبادت، انسانیت کی خدمت اور دینی اصولوں پر عمل کرنا ہے۔ تاریخی طور پر دونوں مسالک نے معاشرتی ترقی، علمی ارتقاء اور دینی اصلاحات میں کردار ادا کیا۔ مختلف دوروں میں علماء نے امت کو متحد رکھنے اور دین کے صحیح پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی۔
سنی اور شیعہ مسلمانوں کے درمیان علمی مکالمہ، کتابیں اور مدارس کے ذریعے علمی تبادلہ ہوا۔ ان کے تجربات اور فہم سے امت کو دین کی گہرائی سمجھنے کا موقع ملا۔ موجودہ دور میں دنیا بھر میں دونوں مسالک کے تعلیمی ادارے، عبادتی مراکز اور دینی ادارے موجود ہیں۔ بعض ملکوں میں سیاسی اور سماجی اختلافات دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن زیادہ تر مسلمان بھائی چارے، احترام اور امن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ دونوں مسالک نے اپنے علماء کرام کے ذریعے مسلمانوں کو دینی تعلیم، اخلاقی تربیت اور روحانی رہنمائی فراہم کی ہے۔ اس کے علاوہ دونوں مسالک نے فقہ، حدیث اور تاریخ میں اہم تحقیقی کام انجام دیے ہیں، جو آج بھی دینی علوم کے لیے قیمتی وسائل ہیں۔ شیعہ اور سنی کے درمیان اختلافات کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ مسلمان ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کریں اور اتحاد و بھائی چارے کے ساتھ رہیں۔ اسلامی تعلیمات میں امت کی وحدت اور اخوت پر زور دیا گیا ہے۔ اختلافات کے باوجود اسلام کے بنیادی اصول سب کے لیے مشترک ہیں اور دینی رہنماؤں کی تعلیمات امت کو صحیح راستے پر رہنے میں مدد کرتی ہیں۔